اختر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے کہ کیوریسٹی ہے کہ کیا ہوا ہوگا، کیا وجوہات تھی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا اور آپ کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا؟ جی آسما بھی ذرا تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا کیونکہ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اس موجودہ میرے استعفے کو اور موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ میں جو ہے مجھے تیسری دفعہ پاکستان بار کونسل کے نمائندوں نے یونانیمسلی نامینیٹ کیا جوڈیشل کمیشن میں، اور میرا یہ 6واں سال ہے اور میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ میں ایک یونانیمس ول آف دی بار کو ریپرزینٹ کرتا رہا اپنے تئیں، اپنی جو بھی میری صلاحیتیں میرے پاس موجود ہیں. لیکن پچھلے آپ 4 سالوں میں جب ہمارا جوڈیشل کمیشن 18ویں اور 19ویں ترمیم کے تحت تھا، اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ججز کی میجارٹی تھی ایبسولوٹ. 6 ججز تھے اور 3 دوسرے ممبر تھے، اٹارنی جنرل، لا منسٹر اینڈ مائی سیلف. تو اس وقت ہمارے چیف جسٹسز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کراتے تھے، یعنی انہوں نے آپس میں چیمبر میں میٹنگ کر لی اور طے کر لیا، میٹنگ میں آ کے نام پلیس کرتے تھے، باقی ججز ایگری کرتے تھے، اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تھی. ہم جو بھی اعتراض کرتے رہے، ہم نے سارے پیریڈ میں یہ کہتے رہے کہ رولز فریم ہونے چاہیے، امینڈ ہونے چاہیے، جو جوڈیشل کمیشن کے کرائٹیریا طے ہونا چاہیے، دوسرے ممبرز کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اور سینیارٹی پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے. یہ ہماری سٹرگل سالوں کی ہے جو اس جوڈیشل کمیشن میں ہوتی رہی، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ہماری کبھی یہ بات نہیں مانی گئی. رولز اس تمام پیریڈ میں کوئی رولز امینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ججز اپنی ڈسکریشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اس کے بعد جہاں پارلیمانی کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی میں دستور یہ کہتا ہے کہ 3/4 میجارٹی سے کسی نام کو وہ رد کر سکتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی نے جن کیسز کے اندر بھی 3/4 میجارٹی سے بھی کسی نام کو رد کیا ہے تو وہ ججمنٹس کورٹ کی آ گئیں اور وہ نال اینڈ وائڈ ہو گیا، تو پریکٹیکلی پارلیمنٹری کمیٹی بیکیم ریڈنڈنٹ. اب ہماری طرف سے مطالبات یہ شروع ہوئے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران کو، اراکین اگر وہ 8 تھے تو 4 کو لے لیں، 2 کو لے لیں، وہ کمیشن میں لے لیں، تاکہ ان کی رائے پارلیمنٹ کی بھی اس میں آنی چاہیے. تو اب 26ویں ترمیم آ گئی. اب 26ویں ترمیم میں جو کچھ جو ہے جس طرح سے کمیشن بنا ہے، اس میں میجارٹی نان جوڈیشل ممبرز کی ہے. ججز 3 ہو گئے ہیں اور باقی 13 اراکین میں سے جو 9 دوسرے اراکین ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے میں نے پہلے میٹنگ سے پہلے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر اب بھی کوئی کرائٹیریا ڈٹرمن کر کے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی اور صرف میجارٹی کی بنیاد پر ہوگی تو یہ سسٹم بھی نہیں چلے گا. چنانچہ جب رولز فریم ہو رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اب یہ امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہر ممبر کمیشن کا جو ہے اس کو اختیار ہے نامینیٹ کرنے کا. اب 5 ویکینسیاں ہیں، 50 نامینیشنز آ گئے ہیں. 50 نامینیشنز کے ان کی ججمنٹس، ان کے پلیڈنگز، ان کو پڑھنا، کرائٹیریا ڈٹرمن کرنا، اس کے لیے کوئی کمیٹی ہونی چاہیے تھی. بے شک اس میں 2 سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو، اٹارنی جنرل ہو، بار کونسل کا نمائندہ ہو، 5 آدمیوں پر کوئی کوئی کمیٹی بنا دیں جو شارٹ لسٹ کرے اور کرائٹیریا ڈٹرمن کرے اور وہ شارٹ لسٹ کر کے کمیشن میں بھیجیں تو شاید کوئی بہتر جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے چیزوں کے. وہ نہیں ہوا اور ایک میجارٹی سے اختر صاحب ہے سوال یہ کہ 3 ماہ کے بعد ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی. 3 مہینے تک تو آپ ممبر تھے، آپ نے بعد ہی کیوں یہ ہوا ہے کہ آپ کو خیال آیا کہ یہ درست نہیں ہو رہا؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. کسی اور میڈیا پر بھی یہ آ رہا تھا کہ اختر صاحب نے پہلے کیوں نہیں ریزائن کیا. بھائی دیکھیں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پچھلے جو کمیشن تھا اس کے اندر جو میں نے آپ کو اپنے 3-4 سال کی سٹرگل کا کہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا تھا، اب کیوں استعفیٰ دیا، پہلے کیوں نہیں دیا تھا. تو آخر کسی جو نظام بنتا ہے، جو امینڈمنٹ آتی ہے، اس کو کوئی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش اپنے تئیں کریں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بھی تھی کہ اس میں جتنے بھی ڈیمانڈز تھے وہ ہماری یونانیمس یونائٹڈ ول آف دی بار تھی. ساری بار کوئی بھی اپنے الیکشنوں میں اپوزیشن کے باوجود بار ایسوسیشن جو ہیں اور بار کاؤنسل جو ہیں ان پوائنٹس پر متحد تھے کہ رولز کے بنانے کے اوپر اور ڈسکریشن کے خلاف
اور سینیارٹی پرنسپل کے خلاف. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی یہ ہوا, انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹرانسفرز تو ہو سکتی ہیں, لیکن کسی جج کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے سینئر موسٹ بنا دیا جائے, اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا, اور تاکہ باقی ججوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سینئر موسٹ بنانا جو ہے وہ غلط تھا. ایون چیف جسٹس صاحب کا بھی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ان کا خیال بھی یہ تھا کہ بھائی یہ ان کی ذاتی رائے کے اندر یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ جب تک پھر سینیارٹی کا کویسچن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ نہ لائیں تاکہ فردر ڈسپیوٹ نہ بڑھے. لیکن وہ پھر میجارٹی سے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب آ گئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی سپریم کورٹ میں لانے کا مسئلہ تھا, ان کی پوزیشن پہلے بھی ڈسکس ہو چکی تھی پچھلی میٹنگز میں جو پچھلے کمیشن میں تھی, اور منٹس کے اندر یہ بھی تھا کہ بھائی ان کو آئندہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو ایسے نام بھی آئے جس کے اوپر میں نے اختلاف کیا. تو میں میری ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو میں یونانیمسلی الیکٹ کیا, بار ڈیوائیڈڈ ہے ان ایشوز کے اوپر, اور ایک اور بات ہے آسمان بھی کہ ہمارے ہاں ایکسٹریم ویوز لیے جاتے ہیں. ایکسٹریم ایک طرف سے کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر کولیشن پارٹیز کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹلی کیسے جوڈیشل انسٹیٹیوشن کو سیو کرنا چاہیے اور اس کی انڈیپینڈنس قائم کرنی چاہیے, اور اس کے لیے کیا رولز میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی نہیں بات کر. بالکل یہ خوب کہا آپ نے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا کہ آپ نے ان کے اوپر اعتراض کرنا ہے یا ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے, تو اس کے اوپر اعتراض تھا بار کو, اور بار نے اسی پہ مطالبہ یا کچھ کہا آپ سے کہ بھئی آپ مستعفی ہو جائیں؟ ہاں جی, میں نے تو اعتراض آپ نے اصولی طور پر کیا کہ بھائی ان کو یہ کوئی میرا اعتراض نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا اہل نہیں ہے سپریم کورٹ آنے کے. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, ٹھیک ہے ان کو آنا چاہیے, لیکن آنا اس وقت جو جس سٹیج کے اوپر یہ کیا گیا اس نے فردر ڈسپیوٹس کریٹ کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب ایکٹنگ جج ان کو بنا دیا گیا ڈوگر صاحب کو, اب وہ کل ریگولر اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی آ گئی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ فی الحال ان کو نہ لایا جائے, اور ان کو بے شک بعد میں لے لیں جب یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے. اب تو سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہ مسئلہ چلا گیا ہے, تو ڈسپیوٹ فردر جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت جو ہے وہ کوئی یونائٹڈ جو میرا نامینیشن ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکوں گا, کیونکہ ایک طرف سے ایک ایکسٹریم پر لوگ سوچ رہے ہیں, دوسری طرف سے دوسرے. میں شاید باہر آ کے زیادہ بہتر طور پر باہر کے پلیٹ فارم سے کوئی کانفرنسز کریں, کوئی سیمینارز کریں, اس کے اوپر کہ سیریسلی سوچ بچار کریں کہ اس میں امینڈمنٹ کیا ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کوئی دیکھ لینا تو وہ کوئی پرپس نہیں سرو کر رہی ہیں. ہمارا مطالبہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لاسٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا, اور پھر کیا دوبارہ پوچھنا چاہ رہی ہوں استعفے کا مطالبہ بھی پھر بار نے آپ کی طرف سے کیا جب آپ نے عامر فاروق صاحب کے حوالے سے فیصلہ لیا؟ نہیں مجھے آسمان بھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. بار کونسل نے کوئی نہیں کہا. بار کونسل تو چاہتی تھی کہ میں کنٹینیو کروں, لیکن میں سمجھتا تھا کہ جس طرح سے یونانیمسلی بار نے مجھے نامینیٹ کیا, اس طرح سے یونانیمس ویو جو بار کا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, اور اس پر فردر چیزیں ہو رہی ہیں, اور میری ایفرٹس کے باوجود بھی چیزوں میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہتری اس وقت آ رہی ہے, اور وہی میجارٹی سے چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے, اور پالیٹکس زیادہ اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھائی آپ تحریک کی یاد کی, آپ تحریک بھی آپ دیکھیں تو ایک طرف سے اس طرح سے تحریک ہے کہ جو جیسے پی ٹی آئی کی تحریک لگتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ لائرز جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. آپ دوسری طرف سے یا کچھ لوگ گورنمنٹ کولیشن پارٹیز کے اس کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی بہت ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے, اور ہم کوئی سیمینار کے ذریعے سے, کانفرنسز کے ذریعے سے, ڈسکشنز کے ذریعے سے ہم کوئی ایوالو کر سکیں کہ کیا ہمارے ہاں فردر امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کیا ہونی چاہیے, یا جوڈیشل کمیشن کے اندر کس طرح سے کوئی اور بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی امینڈمنٹس ہونی چاہیے.